السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بے حد فضل و احسان ہے کہ اس نے ہم کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا، پیدا فرمایا۔ احسان اس وجہ سے ہے کہ اگر وہ چاہتا تو ہمیں کچھ اور بھی بنا سکتا، اور جانداروں میں اور جو مخلوقات ہیں ان میں بھی ہمیں پیدا فرما سکتا تھا، لیکن اس نے یہ فضل فرمایا کہ ہمیں انسان اور اشرف المخلوقات میں سے انسان بنا کر ہمیں پیدا فرمایا، اور کرم بارہ کر یہ کہ اس امت میں پیدا فرمایا کہ جس امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء نے دعا کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کے شکر گزار میں ایک بار کے بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی محمد وانزله المقعد المقرب عندك یوم القیامہ۔ حدیث مبارک آیا ہے کہ جب کوئی بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت فرماتے ہیں۔ تو ان رحمتوں میں اضافہ کرتے ہوئے اور ایک مرتبہ درود کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی الکلام الآخر وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستو، سامعین اکرام، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دور بہت ہی نازک دور ہے۔ جو ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں اپنے آپ کو اور اپنے لواحقین کو اس پرفتن ماحول سے اور اس کے اثرات سے محفوظ رکھنا، بچائے رکھنا بہت مشکل ہے، لیکن یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ موجودہ اس زمانے کے جو فتنے ہیں اس سے ہم اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی محفوظ رکھیں، اور اگر اس دور کے فتنوں سے ہم محفوظ نہ رہ سکیں تو پھر دین پر باقی رہنا اور صراط مستقیم کی راہ پر چلنا مشکل و دشوار ہو جائے گا۔ اس دور میں ہر دن ایک نیا فتنہ، ہر دن ایک نئی چال ہمیں دین سے دور کر رہی ہے اور اس ناپائیدار ختم ہونے والی دنیا کی رنگینیوں میں پھانس رہی ہے۔ میں اپنی آج کی اس گفتگو میں اس بات پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ باوجود اس افراتفری کے اور باوجود اس بے وفا دنیا کے ہنگاموں کے ہم جو زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں، ہم اپنے شب و روز جو گزار رہے ہیں، میں یہ فکر دینا چاہتا ہوں کہ یہی دین ہے، اور کہ شب اس دن کو گزارنا ہی کیا دین ہے،
یہ بھی ایک بات انشاءاللہ اس گفتگو میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں دراصل وہ بندگی ہی ہے، چنانچہ میں نے جو آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس میں رب ذوالجلال ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے انس اور جنس کو جو پیدا کیا ہے، جو ان کی تخلیق کی ہے، اس کی وجہ صرف عبادت اور بندگی ہے۔ عبادت اور بندگی یہ ایسا لفظ ہے، اس کے بڑے وسیع معنی ہوتے ہیں، اس کے بڑے وسیع معنی ہوتے ہیں، جیسے کہ پرستش کرنا، پرستش یعنی کسی کو پوجنا، پوجنے سے مراد کسی کو ایک جاننا، یعنی اللہ کی ذات کو ایک جاننا اور اسی سے اپنی تمام حاجتیں، اسی سے اپنی تمام امیدیں اور اسی ذات سے اپنی تمام سوچیں اور جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے اس سے وابستہ رکھنا۔ چنانچہ ہم شب و روز 5 وقتہ نمازوں میں متعدد بار سورہ فاتحہ میں آیت پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ اے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور اس لفظ کے معنی دعا کے بھی ہیں کہ اپنے رب سے دعا کرنا، مانگنا، رب سے مانگنا، اس سے گفتگو کرنا، یہ بھی بندگی اور عبادت کے مفہوم میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ پھر جو عبادات میں، فرائض میں جو عبادات ہیں جیسے کہ نماز ہے، روزہ، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ بھی عبادات کے اور عبادت کے محفوظ زمرے میں آتے ہیں۔ حمد و ثنا کرنا، جس ذات نے ہم کو زندگی بخشی، جس ذات نے ہم کو وجود بخشا، اس کی ثنا کرنا، اس کی حمد بیان کرنا اور اس کی پاکی بیان کرنا، یہ بھی عبادت کے مفہوم میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ اطاعت کرنا، اطاعت سے مراد کیا ہے؟ اطاعت جو بتلا دیا جائے، کہ اگر کسی کو کہا جائے کہ بھائی ہم بچوں کی تربیت کرتے ہیں اور کہتے کہ 5 وقتہ نماز ہم پر فرض ہے، تو یہ بتلا دیا گیا، اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ 5 نمازیں تم پر فرض ہیں، تو اب اس کو جان لیے، جب سن لیے تو اس کو جان لیے، جاننے کے بعد اس پر گامزن ہو جانا، اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا، یہ اطاعت ہے۔ جس کا حکم دے دیا جائے اس کو بجا لانا، اس کو کرنا، اس فعل کو کرنا، اور جس سے روک دیا جائے، جس سے منع کر دیا جائے اس سے رک جانا، یہ اطاعت ہے۔ اور عبادت کے معنی اظہار بندگی بھی ہے۔ اظہار بندگی کیسے کہ بھئی کوئی بندہ جب نماز پڑھتا ہے ہم دیکھتے ہیں تو وہ اظہار بندگی ہے۔ کوئی بندہ اچھی گفتگو کرتا ہے، اچھی بات کرتا ہے، بڑوں کا احترام کرتا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرتا ہے، یہ بھی اظہار بندگی ہے۔ اور متعدد معنی اس لفظ کے عبادت کے آتے ہیں۔ چنانچہ آگے بڑھتے ہوئے مذہب اسلام دنیا کے تمام ادیانوں کا سردار ہے۔ مذہب اسلام موجودہ دنیا میں آج جتنے بھی دین ہیں ان تمام دینوں کا جو ہے سردار ہے، سرتاج ہے۔ سردار کون ہوتا ہے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی ہم جس دین کو ماننے والے ہیں، ہم جس دین پر گامزن ہیں، جس دین کے ہم پیروکار ہیں، ہم اس کو جب اپنا سردار تمام ادیانوں کا جو دنیا میں موجود ہیں اس کا ہم جب سردار کہہ رہے ہیں، سرتاج کہہ رہے ہیں، تو پھر اس سردار کی یا اس سرتاج کی کیا لیاقتیں ہونی چاہیے؟
کون سی لیاقتیں ہونی پڑتی ہیں، اس سے ہم تمام بخوبی واقف ہیں کہ سردار کون ہوں۔ اگر اس کا خلاصہ کیا جائے تو پھر سردار یا باس وہ ہوگا یا سرتاج وہ ہوگا جو ہر طریقے سے کامل ہو، جو ہر طریقے سے کامل ہو، اس میں کوئی نقص نہ پایا جائے، اس میں کوئی کمی نہ پائی جائے، تو ایسا شخص ہی سردار ہو سکتا ہے۔ تو ایسا دین ہمارا دین ہے جو کامل دین ہے۔ دین اسلام بھی دنیا کے تمام مذہبوں کے مقابل کامل ترین دین ہے، جس میں زندگی کے ہر شعبے سے متعلق رہنمائی کی گئی ہے۔ آپ جتنے شعبے سوچ سکتے ہیں زندگی کے، حیات میں ہم جو جی رہے ہیں، صبح و شام ہم جو کر رہے ہیں، اس میں حیات کے جتنے شعبے ہو سکتے ہیں، جتنے ڈپارٹمنٹس آف لائف ہو سکتے ہیں، ان تمام شعبے جات حیات پر اللہ رب العزت نے شریعت کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت عطا فرما کر آپ کی اسوے کے ذریعے، آپ کی حیات طیبہ کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے کامل طور پر ہم کو پیش کر دیا ہے، ہم کو بتا دیا ہے۔ بزرگوں، دوستو، اب زندگی کیا ہے؟ ہم بھی زندہ ہیں اور جو اور قومیں ہیں وہ بھی زندہ ہیں، ہم بھی زندہ ہیں اور آپ بھی زندہ ہیں، اور دنیا کی تمام جو دیگر قومیں ہیں وہ بھی زندہ ہیں اور زندگی گزارنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لیکن کیا ایک مسلمان کی زندگی اور ایک غیر مسلمان کی زندگی یکساں ہو سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتی۔ جواب یہی آئے گا کہ ایک مسلمان کی زندگی اور ایک غیر مسلمان کی زندگی یکساں نہیں ہو سکتی، ہرگز نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ بھائی کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ بھی تو جی رہا ہے، وہ بھی زندگی گزار رہا ہے، وہ بھی شب و روز کو گزار رہا ہے، جو لوازمات زندگی ہے اس کو پورا کر رہا ہے، معاشرتی زندگی میں بھی وہ اپنا حصہ ادا کر رہا ہے۔ پھر اس کی زندگی کیوں نہیں ہے اور ایک مسلمان کی زندگی کیوں ہے؟ مسلمانوں کی زندگی ہے اور غیر مسلمان کی زندگی نہیں ہے، تو بتلایا گیا انسان زندہ وہ ہوتا ہے، اس انسان کو زندہ کہا جائے گا جو عقیدے، تصور الہیہ، جو ایمان کے اعتبار سے زندہ ہو، جو عقیدے، تصور الہیہ اور بندگی خدا کے اعتبار سے زندہ ہو، جسے اسلام زندگی کا نام دے اور شریعت جسے زندہ کہے، وہ زندہ کہلائے گا۔ اگر ہم زندگی گزار رہے ہیں اور وہ زندگی مطابعت شریعت نہ ہو، اور اگر وہ زندگی مطابعت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو، تو پھر وہ زندگی نہیں ہے۔ چونکہ جانوروں کو بھی زندگی دی گئی ہے، وہ بھی شب و روز گزار رہے ہیں، وہ بھی چارہ چر رہے ہیں، دانہ کھا رہے ہیں، دانہ چگ رہے ہیں، وہ بھی حیات کا جو سفر ہے اس میں اپنا حصہ ادا کر رہے ہیں، لیکن ان کی زندگی نہیں ہے، ان کو کوئی حساب نہیں۔ لیکن انسان ہونے کے ناطے مسلمان کی جو زندگی ہے، اگر وہ مطابعت شریعت ہے، تو وہی زندگی ہے، بتلایا گیا۔ مسلمان کی زندگی پابند ہے، اس کو بے لگام نہیں چھوڑا گیا ہے، بلکہ اس کے پیروں میں اطاعت، فرمانبرداری اور بندگی کی زنجیریں ڈال دی گئی ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، ذرا غور کیجئے، جب ہم پیدا ہوئے تب ہماری ایک کان میں اذان دی گئی اور ایک کان میں اقامت کہی گئی۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ اگر ہم غور کریں، بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن اگر ہم غور کرتے ہیں، تو ہماری زندگی کا جو آغاز ہے، جو ہمارا شعور ابھی بیدار نہیں ہوا ہے، ابھی ہم جو ہے پیدائش کی ابتدائی منزل میں ہیں، پہلی منزل میں ہیں، اسی وقت ایک مسلمان کو یہ بتلا دیا گیا، اس کی کان میں اذان دے کر،
کہ تمہاری اذان کہی جا چکی ہے، تمہاری اقامت ہو چکی ہے، تمہاری اذان دے جا چکی ہے اور اقامت بھی ہو چکی ہے، بس اب صرف نماز باقی ہے، بس اب صرف جماعت باقی ہے. تو نماز جنازہ جو ہے اس کی نماز، وہ اسی اذان جو ہم پیدا ہو جو کان میں دی گئی، وہ اذان نماز جنازہ کی اذان ہے. اور جس وقت ہم پیدا ہوئے جو اقامت ہمارے کان میں دی گئی، وہ اقامت ہمارے نماز جنازہ کی اقامت ہے. چنانچہ اسی لیے نماز جنازہ میں نہ ہی اذان ہے اور نہ ہی اقامت ہے. تو اب جب ابتدائی میں یہ بدلا دیا گیا، دیکھو کہ اب تم پیدا ہو گئے، اذان ہو گئی اور اقامت ہو گئی، اب صرف جماعت باقی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے یہ بتلانا مقصود ہے ایک مسلمان کے لڑکے کو، ایک مسلمان کے بچے کو، ایک مسلمان کی اولاد کو، کہ تمہیں جو پیدا کیا گیا ہے وہ بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا. اللہ رب العزت نے جو تمہیں خلقت، تمہاری جو خلقت کی ہے، وہ خلقت کا تمہارا جو وجود، جو مقصد ہے، وہ یوں ہی نہیں ہے. یہ بتانے کے لیے اذان و اقامت دی جا رہی ہے کہ تم دنیا میں آئے ہو تو صرف عبادت کے لیے آئے ہو. تم دنیا میں آئے ہو تو اللہ تعالیٰ کو ایک جان کر، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح بتایا گیا ہے اس طریقے سے ان کی رسالت کو مان کر ان کی اتباع کرنا ہے. اور اگر تم یہ کرو گے تب ہی تمہاری زندگی ہے، ورنہ تم میں اور ایک غیر مسلمان میں، تم میں اور ایک جانور میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. تو دراصل یہ اذان اور اقامت جو ہماری کانوں میں دی جا رہی ہے، یہ وہ پہلی تعلیم ہے، یہ وہ پہلا درس ہے جو مسلمان کو دیا جا رہا ہے. دنیا میں اور بھی قومیں ہیں اور بھی مذاہب ہیں جن میں پیدا ہو رہے ہیں، انسان پیدا ہو رہے ہیں، لیکن اسی لیے یہ دین ہمارا دین کامل دین ہے. اسی لیے یہ ہمارا دین کامل ہے. اس کی ایک یہ نشانی علامت یہ بھی ہے کہ جب ہم دنیا میں آئے، آتے ہی کہہ دیا گیا بھائی اذان ہو چکی اور اقامت ہو گئی، بس نماز تیار ہے. بس اس کو پیش نظر رکھ کر زندگی گزارو گے، تمہاری زندگی حیاتاً طیبہ ہے، تمہاری زندگی ہے جو مقصد کے تحت دی گئی، وہ مقصد ادا ہوگا تو تمہاری زندگی ہے. پھر جب بچپن اور لڑکپن کی منزلیں طے کرتے ہوئے زندگی بلوغ کی منزل کو پہنچتی ہے، شعور کی منزل کو پہنچتی ہے، تو اس وقت اسے پھر ایمان، تقدیر، قبر کا عذاب، قیامت کی ہولناکی، جنت کی خوشخبری، دوزخ کی آگ، حوض کوثر اور شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غرض یہ کہ سارے شرعی امور سے واقف کروایا جاتا ہے. اسے بتلایا گیا حقوق اللہ اور حقوق العباد کیا ہے. جب وہ شعور کی منزلوں میں پہنچ جاتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ دیکھو اسلام کے 5 رکن ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. اسے بتایا گیا کہ 5 ارکان تو اسلام کے ہیں کہ نماز، جب تم بالغ ہوگے، عقل مند ہوگے، سمجھ بوجھ والے ہوگے تو تم پر نماز فرض ہوگی. اور اس کے بعد روزے کی منزل آئی، تم روزہ رکھو گے، فرض عبادت ہے، لیکن کب رکھو گے؟ تمہارے لیے روزہ رکھنے کے لیے صحت ضروری ہے، صحت کا ہونا ضروری ہے. اگر کوئی بیمار کہے کہ بھائی میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں تو شریعت کہے گی ضرور رکھو، لیکن اگر روزہ رکھنے سے تمہاری صحت پر اثر پڑتا ہو، ایک تو چیز یہ ہے کہ اگر تم روزہ رکھنے پر ایک بیمار سے کہا جا رہا ہے، شریعت اس کو کہہ رہی ہے کہ فرض عبادت ہے روزہ، اس کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، نہیں کیا جا سکتا، کوئی نہیں کر سکتا. روزے کی، رمضان کے ایک روزے کی فضیلت میں کہا گیا کہ رمضان کے بعد اگر 1000 بھی روزے رکھو گے تب بھی وہ اس ایک روزہ جو تمہارا رمضان میں چھٹا اس کی فضیلت کو تم نہیں پا سکتے. لیکن اس کے باوجود شریعت فرما رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ تم بیمار ہو تو روزہ اس وقت تم رکھ سکتے ہو کہ اگر اس روزے سے تمہاری صحت پر کچھ اثر نہ پڑتا ہو.
فرض عبادت ہے. آگے بڑھیے پھر زکوٰۃ آتی ہے. زکوٰۃ بھی ہر مسلمان پر فرض نہیں کی گئی. دیکھیے اسلام کی کاملیت اور اسلام کی آفاقیت کا آپ اندازہ لگائیے کہ فرض عبادت ہے، فرض رکن ہے، اس کی اہمیت ہے، لیکن ہر ایک پر نہیں لگایا گیا. کہا گیا جو صاحب استطاعت ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو. اس میں کوئی جبر نہیں ہے. اسلام عین فطرت کا مذہب ہے. اسلام ایسا مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں پر بے انتہا آسانیاں، بے شمار آسانیاں، ہم اس کی آسانیوں کا شمار نہیں کر سکتے. اتنا آسان جو ہے کر اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے. پھر اس کے بعد حج آ رہا ہے. زندگی میں ایک مرتبہ جو ہے فرض کیا گیا. اس کے لیے بھی استطاعت، حج کی استطاعت لازم گردانی گئی ہے. اگر کوئی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو وہ فرضیت اس سے ثابت ہے. کہ 5 رکن کے بعد پھر زندگی میں اور ساری عبادات بھی ہیں، ان کو بھی پھر بتلایا گیا. اب جو شرعی امور بتلائے گئے، یہ 5 رکن بتا دیے گئے. اس کے بعد اسے بتلایا گیا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ہیں. دین کے 2 حصے ہیں، 2 جز ہیں. ایک ہے حقوق اللہ، یعنی اللہ کے حقوق جو بندوں پر ہیں. اللہ کے حقوق بندوں پر کیا ہیں؟ الحمدللہ بخوبی واقف ہے کہ اللہ ہمارا خدا ہے، ہمارا معبود ہے. اس نے ہم کو تخلیق کیا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور وہی ہمارا پالنہار ہے. اور ہم کو چاہیے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اسی سے مانگیں، اس سے محبت کریں، اس سے خوف کریں، اس سے محبت کریں، اس سے خوف کریں. اس کے لیے اپنی سوچ اس کے لیے ہو، اپنی زندگی کا ہر لمحہ ہم اس کے لیے عطا کر دیں اور اس پر توکل کریں. یہ حقوق اللہ کے جو زمرے میں یہ سارے امور آئیں گے. اور پھر حقوق العباد بتلایا گیا. حقوق العباد کیا ہیں؟ حقوق العباد کے بعد بندوں کی جمع ہیں. بندوں کے حق جو ایک مسلمان پر ذمہ داری ہیں، عائد ہیں کہ بھئی ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہیں. ایک مسلمان سے مسکرا کر ملنا بتلایا گیا کہ صدقے کے برابر ہے. ایک مسلمان آپ کی مدد کا مستحق ہے، اس کی مدد کی جائے. یہ حقوق العباد میں سے ہے. حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سے کوئی بندہ مدد طلب کرے اور اگر تم استطاعت رکھتے ہوئے اس کی مدد نہ کرو تو جان لو کہ جس روز تمہیں اللہ تعالیٰ کی مدد کی سب میں زیادہ ضرورت ہوگی اس دن تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. اگر ہم غور کریں تو سب میں زیادہ ضرورت اللہ کی مدد کی، اللہ کی نظر عنایت کی ہم پر کب ہوگی؟ تو وہ محشر کا دن ہوگا. وہ دن محشر کا دن ہوگا جس وقت سورج سوا نیزے پر ہوگا. تو سوچئے کہ کس طرح ہماری تربیت کی جا رہی ہے، کس طرح ہمیں بتلایا جا رہا ہے کہ زندگی کیا ہے اور زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، اور ایک مسلمان ہونے کے ذریعے ہماری جو ذمہ داریاں ہیں اس کو کیسے کس طریقے سے، کس خوبصورتی سے ہم کو اس طرف راغب کیا جا رہا ہے. اس کے بعد حقوق العباد میں یہ سارے امور آتے ہیں. پڑوسیوں کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، زوجین کا حق ہے، شہر کا حق ہے، محلہ گلی کا حق ہے، سڑک کا حق ہے. یہ سارے جو امور ہیں یہ حقوق العباد کے تحت آتے ہیں. چنانچہ ابتدائی منزلوں میں طہارت و نظافت کے آداب اسے سکھلائے گئے، بتلایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پاکی آدھا ایمان ہے. روح کی طہارت یہ ہے کہ اس کو صالح عقائد اور پاکیزہ اخلاق سے آراستہ کیا جائے. پاکی کے 2 حصے ہیں. ایک تو روح کی پاکی ہے، روح کو پاک کیا جائے ان تمام کثافتوں سے جو انسان کو عمل صالح کرنے سے مانع ہوتے ہیں، اس میں رکاوٹ ہوتے ہیں.
اس سے اپنی روح کو پاک کیا جائے، ان آلائشوں سے روح کو پاک کیا جائے، ایک طہارت وہ ہے، اس کو صالح عقائد اور پاکیزہ اخلاق سے آراستہ کیا جائے۔ اس کے بعد پاکی کا جو اہم دوسرا جز ہے وہ جسم کی ظاہری پاکی ہے، اس میں اپنے ظاہر کو پاک کیا جائے، اپنے بال سنت کے مطابق تراشے جائیں، ریش مبارک ہے، داڑھی رکھتے ہیں، اس کے بھی احکام بتایا کہ دیکھو داڑھی رکھتے ہو تو اوروں کی مطابقت نہ کرو، ایسا نہ ہو تمہیں دیکھ کر کسی اور مذہب کے ہونے کی جو ہے شبہ نہ ہو جائے، تو کہا گیا کہ اسے داڑھی کرتے رہو، اس کو کنگھی کرتے رہو، جو بال بڑھ جائیں اس کے ترش والو۔ تو یہ جو امور ہیں یہ ظاہری پاکی میں ہیں۔ چنانچہ ظاہری ناپاکیوں سے پاک و صاف رکھا جائے اور بتلایا گیا باوضو رہنے کی کوشش کی جائے۔ باوضو رہنے سے شیطان کے وسوسوں کا اثر بندے پر نہیں ہوتا۔ شیطان جو وساوس ڈالتا ہے، شیطان جو اللہ کے قرب میں بندہ کوشش کرتا ہے تو شیطان وہاں آ جاتا ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ بندہ رب سے دور ہو جائے، اس فنا ہونے والی زندگی میں غافل ہو جائے، اور مقصد حقیقی جو اس کا مقصد ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو مطابقت شریعت کرتے ہوئے، اطاعت رسول و اطاعت اللہ میں لگاتے ہوئے اخروی زندگی میں کامیابیاں پانے کا جو مقصد ہے، عبادات جو کرنے کا مقصد حقیقی جو اس کا ہے، اس کو دور کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، یہ کہا کہ اکثر وضو سے رہا کرو، وضو سے رہنے کی کوشش کی جائے، اور مسواک کی پابندی کا بھی حکم دیا گیا۔ اب یہ ایک سوال میرا آپ حضرات سے ہے حضرات، کہ کیا یہ جو امور جس پہ ہم بات کر رہے ہیں کیا یہ دین نہیں ہے؟ مسواک کرنا، وضو کرنا، کیا یہ دین نہیں ہے؟ یقیناً دین ہے۔ کیا یہ زندگی کا حصہ نہیں ہے؟ یقیناً زندگی کا حصہ ہے۔ اسی زندگی میں ہم اطاعت کی کوشش کریں گے، اسی زندگی میں ہم عمل صالح کرنے کی کوشش کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جن امور کی طرف توجہ دلائی ہے ان امور کی طرف توجہ کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں گے، تبھی تو یہ ہماری زندگی بندگی بن جائے گی۔ جب یہ امور ہم اپنا لیں گے تو یہ امور کو اپنانے سے ہی اس امور کے ساتھ جو زندگی گزاریں گے تبھی تو ہماری زندگی بندگی ہوگی۔ مسواک سے متعلق آپ ہم سبھی جانتے ہیں اس کی سنت، یہ سنت ایسی سنت ہے جس کا پابند انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو پابند مسواک ہے اس کو موت آسان کر دی جائے گی، کلمہ طیبہ مرتے وقت اس کو عطا ہوگا، سکرات کی جو تکلیف ہے وہ آسان ہوگی۔ ہم یہ جانتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ہم مسلمانوں کے گروہ میں سے کتنے لوگ ہوں گے کہ یہ اس بات کو نہیں جانتے، لیکن بات یہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، بات یہ اہم ہے کہ کتنے لوگ اس کے پابند ہیں، کتنے لوگ اس کے پابند ہیں۔ ایک دنیاوی مثال دے کر اس کو سمجھاؤں۔ حال ہی میں شہر میں چکن گنیا کی پھر سے وبا کا جو ہے شروع ہو گئی تھی، اخبارات میں آ گیا، محکمہ صحت نے دے دیا کہ بھائی چکن مت کھائیے، برڈ فلو پھیل چکا ہے، برڈ فلو کا جو ہے وبا آ گئی ہے، اگر کھا رہے ہیں، اگر کھانا ضروری ہے یا آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے تو فلاں گرمی پر اس کو ابال کے کھائیے۔ تو میں اس دوران، آپ حضرات بھی کئی دعوتوں میں ضرور گئے ہوں گے، میں بھی گیا۔ حضرات سوچئے، دسترخوانوں سے مرغ غائب تھا، دسترخوانوں پہ دعوتوں میں مرغ نہیں تھا۔ ہماری دعوتوں میں آج حیدرآباد کی چکن اہم مینو ہیں، ایک ہی چکن کے جو ہے گرین چکن، ریڈ چکن، چکن للیپاپ، پتہ نہیں کیا کیا جو ہے ہم یہ لوازمات بنا رہے ہیں۔ لیکن میں جس طرف لانا چاہ رہا ہوں وہ بات اہم ہے۔ بات یہ اہم نہیں ہے کہ وبا کیا، دسترخوان سے چکن غائب تھا۔ لوگ پرانی روایت میں جو ہے مٹن بریانی پہ چلے گئے، بکرے کاٹ کر بریانیاں بنائیں،
جو بکرا نہیں کاٹ سکتے تھے ان لوگوں نے گائے کے گوشت کو تل کر بھون کر رکھا، لیکن ضیافت کی۔ بعض لوگوں نے بھائی کچھ نہیں ہوتا چکن پکائے، لیکن ہم ڈر کے نہیں کھائیں، نکو بھائی چکن گنیا ہو جائیں گا، پریشانی ہو جاتی، کانکا لگا بیٹھے بٹھائے۔ ہم سوچئے کیا ہم بندگی کا حق کر رہے ہیں؟ ہم دنیا کے مرض کے ڈر سے، ایک وبا جو حکم الہی سے آئی ہے، ایک وبا جو حکم الہی سے اثر کرے گی، ہم اس کے ڈر سے تو جو ہے کھانا چھوڑ دیتے ہیں، اس کو استعمال کرنا، حلال چیز کو استعمال کرنے سے رک رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور کہا گیا ایسی سنت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے امتیوں پر اس کا شاخ نہ گزرتا تو میں اس کو فرض دے دیتا، ایسی سنت ہم پر اس پہ ہم عمل نہیں کرتے۔ آج ہماری یہ زندگی ہے، تو اب ہمیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں کیا وہ زندگی بندگی میں گزر رہی ہے، یا پھر ہم رب کائنات، رب ذوالجلال کی عبادت کو چھوڑ کر اپنے نفس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم غلام تو تھے اللہ رب العالمین کے، اس رب کے ہم غلام تھے، اس رب کے ہم بندے تھے جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری مدد کرتا ہے، وہ ایاک نعبد ہے، وہ ایاک نستعین ہے، وہی ہے جو ہمیں صراط مستقیم پر بھی چلاتا ہے، وہی ہے جو ہم کو صراط مستقیم پر چلنے پر انعام بھی دیتا ہے۔ لیکن کیا ہم اس کی بندگی کر رہے ہیں؟ یہ ہم سوچیں۔ ہم تو اپنی نفس کی بندگی کر رہے ہیں، ہم اپنے خواہشات کے غلام ہیں، ہم اپنے خواہشوں کے بندے ہیں۔ اگر یہ غور کیا جائے تو ہمیں محسوس ہو جائے گا کہ ہم حقیقت میں اس وحدہ لا شریک کی اطاعت کر رہے ہیں یا پھر اپنے خواہشات کے ہم غلام ہیں۔ چنانچہ مسواک کی پابندی کی جائے، یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس کے بعد اس کو صحت کے آداب سکھلائے۔ دیکھیے یہ جو زندگی سے متعلق جو بات ہو رہی ہے کہ زندگی ہی بندگی ہے، اسی کے تسلسل میں پھر آگے بتلایا جا رہا ہے کہ صحت مند ہوں تب ہی امور بندگی بخوبی ادا کر سکو گے۔ چنانچہ اسی مناسبت میں کہا گیا کہ جوانی کے سجدے کے مقابل، ایک سجدے کے مقابل بڑھاپے کے 1000 سجدے ہیں۔ یعنی بڑھاپے میں اگر آپ 1000 سجدے کرو گے، لیکن اگر کوئی جوان ہے وہ ایک سجدہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں خلوص نیت اور بلا ریاکاری کے ساتھ، تو وہ ایک سجدہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ضعیفی کی عمر کے 1000 سجدوں سے بہتر ہے۔ اور یہ ہم کو سکھلایا جا رہا ہے، آداب صحت کے تحت ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھو، اپنی صحت کو بچا کے رکھو۔ کیوں؟ زندگی گزارنے کے لیے نہیں، اس لیے کہ حقیقی زندگی گزارنے کے لیے، عبادت کے لیے۔ جب صحت مند رہیں گے تو نماز پڑھیں گے، صحت مند رہیں گے تو روزہ رکھیں گے۔ یہ بدنی عبادات ہیں، یہ بدنی عبادات ہیں، روزہ اور نماز بدنی عبادات ہیں، اور جو دیگر فرائض اور دیگر عبادات سے اہم عبادات ہیں وہ تو استطاعت پر فرض ہے، روزہ بھی، لیکن تندرستی کو شرط کیا گیا، اسی لیے اپنی صحت کا خیال رکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک یہاں پر واقعہ نقل کیا جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو راستے سے گزر رہا ہے اور بہت ہی مریل چال سے گزر رہا ہے۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھا تو اس کو بلایا اور اس سے پوچھا کیا تو بیمار ہے؟ کیا تو بیمار ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آیا ہے کہ تاریخ حمیدہ ایک درہ ہوتا تھا، جب آپ بازار میں نکلتے تو وہ اس سے امت کی اور قوم کی اصلاح اور اس کا کام لیتے، ڈراتے، تنبیہ کرتے۔ تو اس درے کو بتا کے کہا کیا تو مریض ہے، کیا تو بیمار ہے؟ تو اس جوان نے جواب دیا امیر المومنین میں بیمار نہیں ہوں۔ تو اس سے کہا تو پھر کیوں مریل چال چل رہا ہے؟ اس کو تنبیہ کی راستے پر تو، اور اس سے کہا کہ راستے پر پوری قوت سے چلو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے پر چلتے تو نہایت جمے ہوئے قدم اپنے رکھتے راستے پر،
تو دیکھیے آپ کس طرح ہماری جو ہے رہنمائی کی جا رہی ہے، رہبری کی جا رہی ہے کہ آج ہم ہر انسان اپنی زندگی میں راستے سے گزر رہا ہے، گھر میں بھی چلتے ہیں اور خاص طور سے بازاروں سے گزرتے ہیں تو ہمیں بتلایا گیا کہ بھائی کس طریقے سے گزرنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس وقت بازار سے تم گزرو تو تیسرا کلمہ جو ہے پڑھ لیا کرو۔ تو آیا ہے کہ جب بندہ بازار سے گزرتا ہے اور اس حدیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ایک بار تیسرا کلمہ پڑھتا ہے تو اسے 10 لاکھ نیکیوں کا جو ہے ثواب عطا کیا جاتا ہے اور 10 لاکھ گناہ اس کے نامہ اعمال سے جو ہے میٹ دیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد لباس کے آداب کو سکھلایا گیا۔ رب ذوالجلال نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے اولاد آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے رہو اور تمہارے لیے حفاظت کا ذریعہ بھی ہو۔ اب آج ایک جو اہم نقطہ ہے اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ خاص طور سے نوجوانوں کی بات ہے اور بزرگوں سے ایک میری دردمندانہ اپیل ہے، گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ اپنے نوجوانوں کو تاکید کریں۔ میں بھی یہ کوشش کرتا ہوں، میں جہاں کہیں مسجد میں جاتا ہوں جب دیکھتا ہوں لباس کے آداب بتائے گئے، لباس کیسا ہو۔ دیکھیے ہمارا دین، ہم بات کی ہے کہ کامل ترین دین ہے، زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ لباس ستر کو چھپانے والا ہو، ایسا لباس نہ ہو کہ جو اعضاء بدن چھپانے کی ہو، اس کو ظاہر کرتا ہو، یہ لباس نہ ہو۔ ہماری مسجدوں میں دیکھتے ہیں ہمارے نوجوان برمڈاس پہن کے نماز کو آ جانے صاحب، آپ ہم جانتے ہیں وہ پنڈلیوں تک رہتا، اس کی پنڈلی پوری دکھ رہی، رکوع سجدے میں جا رہا تو اس کی سرین، اس کے تشریحوں کا جو پیچھے کی جو راستہ ہے سرین کا آ جاتا ہے وہ نظر آ رہا، اور وہ آگے ہیں نماز کو حضرت۔ اور لباس پر مختلف پرندوں کے، مختلف جانوروں کے جو ہے شبیہ، انسانوں کے شبیہ ٹی شرٹوں پہ راک سٹار، فلانا کرکٹ سٹار، فلانا فلم سٹار، ہم اس کو پہن لے کے آ جا رہے ہیں اور نماز میں ٹھہر جا رہے ہیں۔ تو کیا یہ مطابقت شریعت ہے؟ کیا یہ ہمارا لیز؟ کیا ہماری ایسی نمازوں کی اللہ رب العالمین کی ضرورت ہے؟ نہیں، ہم نماز پڑھ کر بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ایسی نماز بارگاہ رب العالمین میں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے اور یہ سازش ہے، اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو یہ سازش ہے۔ کس طریقے سے مسلمانوں کو، بھائی اب وہ اسلام پہ سیدھا تو نہیں کر سکتے، نہ شریعت میں کوئی تبدیلی ان کی مجال نہیں ہے کہ لا سکیں، تو پھر کس طریقے سے ان کو رب سے دور کیا جائے؟ ان سازشوں کے تحت یہ ایک سازش ہے کہ ہمارے آج جو ہم لباس پہن رہے ہیں، ویسٹرن اسٹائل کا لباس پہن رہے ہیں، ہمارے نوجوان جو لباس اختیار کر رہے ہیں، جینس پینٹ، آپ اکثر غور کریں جینسوں پر جو ہے جیب پہ، پیچھے کا جو جیب ہے امبرائڈری کے تاگے میں بنا ہوا ہے، ایک چیل بنی ہوئی ہے۔ ایسے برانڈز ہیں جن کے برانڈز پر جو ہے جانوروں کی شکلیں بنی ہوئی ہیں، یا پھر چرندوں اور پرندوں کی شکلیں ہیں، یا پھر انسانوں کی شکلیں ہیں۔ تو جو آداب ہمیں لباس کے سکھلائے گئے، کیا وہ ان آداب کے تحت آتے ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مسجد کیا ہے؟ مسجد وہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کا قرب بندے کو عطا کرتی ہے۔ آپ کس کے پاس آ رہے ہیں؟ آپ کس لیے آ رہے ہیں؟ کیا آپ فارمیلٹی کر رہے ہیں نماز کی؟ ہمارے پاس حیدرآباد میں ایک مقولہ ہے، جرات کر رہا ہوں یہاں بولنے کی، کیا رے ڈکر بول تو مار کے آ دو ٹکر۔ یہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں، کیا رے ڈکر مار کے آیا دو ٹکر۔ آپ اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیا ایسی نماز پڑھ رہے ہیں آپ؟ مختلف ہیں۔ تو ہم سوچیے ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کس کی جو ہے پیروی کر رہے ہیں۔ نماز کیسا ایسا ایک عمل ہے کہ جس میں قرب خدا جو ہے بندے کو حاصل ہو رہا ہے۔ کیا ہماری یہ نماز ایسی نماز ہوگی؟ تو بزرگوں سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں، اور یہاں جتنے سامعین ہیں ان تمام سے، کہ
اللہ ہم کو پہلے اس سے بچنے کی توفیق عطا کرے، اس کے بعد پھر ہمارے نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے بولیں حضرات بولیں، کیونکہ ہم جو امت ہے اسے امت مرحومہ کہا گیا، یعنی عموماً مرحوم سے مراد ہم فلاں مرحوم و مغفور کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا اصل معنی یہ ہے جس پر بہت زیادہ رحم کیا گیا، ہم اس امت میں ہیں، ہمارا شمار اس امت میں ہے، امت مرحومہ جس پر بہت زیادہ رحم کیا گیا۔ وہ رحم کیوں کیا گیا؟ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، دوسرے یہ کہ ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ حضرات بولیں، جہاں کہیں خلاف شریعت عمل دکھ رہا ہے، اگر ہم نہیں بولیں گے تو ہمارے نوجوان نہیں سیکھ سکیں گے۔ کیوں؟ آج ہمارے بزرگوں کا جو زمانہ تھا، آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، وہ زمانہ اس وقت سے بہتر تھا۔ زمانہ تو اللہ نے کہا زمانے کو برا مت کہو، اس وقت سے، آج کے ماحول سے آپ لوگوں کا ماحول بہتر تھا۔ اس وقت کا ایمان آج کے ایمان سے پختہ تھا، اس وقت کا ایمان، اس وقت کا اخلاص آج کے اخلاص سے بہتر تھا۔ آج اخلاص نہیں ہے، عبادتیں تو بہت دکھتی ہیں۔ آج آپ حضرات سے بار بار گزارش ہے کہ کہیں روکیں، جہاں کہیں روک سکتے ہیں روکیں، کیونکہ یہ ہمارا فریضہ ہے بحیثیت امت مرحومہ ہونے کے۔ تو لباس کے آداب بھی بتلائے گئے کہ کیسا لباس ہونا چاہیے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قمیص پہنتے تو پہلے سیدھا ہاتھ اپنے آستین میں ڈالتے، پھر الٹا ہاتھ آستین میں ڈالتے، اور جب کپڑے نکالتے تو الٹے نکالتے۔ دیکھیے یہ کوئی اہم بات ہے، کپڑے پہننا اتارنا، رہی یہ کیا دین ہے بھائی؟ یہ دین کیسا ہو گیا بھائی؟ ارے بھائی دین ہو گیا جب سنت رسول سے جڑ گیا تو دین ہو گیا۔ اگر سنت رسول سے جوڑ لیں اور رضا الہی کو اپنے نصب العین رکھ لیں تو پھر یہ ہمارا کپڑے پہننا بھی دین ہو گیا۔ کپڑے الٹے اتارتے، کپڑے جوتے پہننے سے پہلے ضرور جھاڑ لینا چاہیے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا کہ کپڑے جب پہنو ٹنگے ہوئے ہوتے ہیں تو اسے جھٹک لیا کرو، شاید ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی کیڑا پتنگا سپلک وغیرہ چلی گئی ہو، آپ کی جھٹکنے سے وہ نکل جائے گی۔ چنانچہ اس سے مطابق ایک واقعہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگل میں اپنے موزے پہن رہے تھے، پاتابے پہن رہے تھے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے پیر مبارک کا موزہ پہن لیا، الٹے داہنے پیر کا پہننا ہی چاہتے تھے کہ ایک کوا آیا اور اس موزے کو لے کر اڑتا چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے ہیں، اس پرندے کو، اس کوے کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کوا بہت اونچائی پر گیا اور اس نے وہاں سے وہ موزے کو چھوڑ دیا، اس اونچائی سے، بہت اونچائی سے۔ وہ موزہ جب اونچائی سے زمین پر آ لگا تو اس دھکے سے، اس زور کا جو دھکا اس موزے کو لگا، اس موزے میں سے ایک سانپ نکلا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اگر وہ پہن لیتے تو نقصان کا اندیشہ تھا۔ تو یہ عمل اسی لیے بتایا گیا کہ جب کپڑے پہنو تو جھٹک لیا کرو۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جو ہے دو شیطان آپس میں ملے، دو شیاطین آپس میں ملے۔ شیطانوں کی بھی ڈیوٹیاں رہتی بھائی، سب کے ساتھ لگے ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے ساتھ، رسول اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کہ آپ کے ساتھ بھی شیطان تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی میرا شیطان تھا، لیکن میرے شیطان نے میرے ہاتھ پر اسلام لا لیا ہے، ایمان قبول کر لیا ہے۔ تو دو شیطان آپس میں ملے، بہت دنوں کے بعد ملے، ہم بھی دوست بھی تھے، کیا بھائی خیریت، کیا حال ہے؟ کو پوچھ بھائی بہت برا حال ہے۔ وہ جو ایک شیطان تھا اس میں سے، اس کو ایک نیک آدمی کے ساتھ اس کی ڈیوٹی تھی، اس کو لگا دیا گیا تھا کہ اس کو نیکیوں سے روکا جائے، اس کو نیکیوں سے روکا جائے، اور جو دوسرا شیطان تھا وہ ایک برے شخص کے ساتھ تھا جو عمل صالح نہیں کرتا تھا، اس کے ساتھ تھا۔ تو جب دونوں ملے، وہ جو نیک آدمی کے ساتھ تھا اس کی حالت یہ تھی کہ سک کے لاغر ہو گیا ہے، ہڈیاں نظر آ رہی ہیں اور بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے ہیں، اور جو بدعمال شخص کے ساتھ جو شیطان تھا تندرست ہے ماشاءاللہ، کھا کے پی کے حلیم جو ہے مست، بہترین کپڑے پہنا ہوا ہے، بال وال جمے ہوئے ہیں۔ جب وہ دیکھا، بولے تیرا کیا حال ہو گیا بھائی، ایسا کیسا؟ اچھا خاصا تھا نا لاسٹ ٹائم دیکھے وقت،
بولے ہاں میاں وہ برا حال ہے جس کے ساتھ میں ہوں ہر عمل میں بسم اللہ بول کے کرتا بھائی، ہر عمل بسم اللہ بول کے کرتا، کھانا کھا رہا تو بسم اللہ بول رہا بھائی، کھانے میں حصہ نہیں مل رہا، بھوکا رہ جا رہا ہوں، ہنسڑیاں منہ کو آ جا رہے ہیں، دیکھو ہڈی ہو گیا، کپڑے پہن رہا تو بسم اللہ بول رہا، کپڑے نہیں پہن سک رہا ہوں یہ حال ہو گیا، کپڑے پھٹ گئے، کنگھی کر رہا بھائی، کنگھی کر رہا بھی تو بسم اللہ بول رہا، ارے کنگھی نہیں دیکھ حال بالوں کا کیا حال ہو گیا، جڑ گئے، چکنی انڈی ہو گئی۔ دوسرا جو شیطان تھا، تیرے تو اچھے دکھ رہے ہیں حالات بہت اچھا ہے تو، بولے میرا جس کے ساتھ جو ڈیوٹی ہے بولے غافل ہے، اس کی زندگی جو حقیقی زندگی ہے وہ زندگی نہیں ہے، اس کی زندگی مطابقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نہیں ہے، اس کی زندگی شریعت کے مطابقت کی زندگی نہیں تھی، غافل ہے بھائی، کبھی بھی بسم اللہ نہیں بولتا، اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا، اس کے کھانے میں کھانا کھا رہا ہوں، اس کے پانی میں پانی پی رہا ہوں، اس کے لباس میں شریک ہوں، اس کے ہر فعل میں شریک ہوں، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہماری رہبری کی گئی ہے۔ آج جو نافرمانیاں نظر آ رہی ہیں، آج جو بے راہ روی نظر آ رہی ہے، آج ہم شادی دیکھتے ہیں، ایک شادی میں گئے صبح 4 بجے آ رہے ہیں، جاتے وقت بھی پٹاخے شیری بازار بینڈ بازا، آتے وقت بھی بازا، 4 بج گئے آ گئے، نہ نماز نہ شکر، تو یہ تو تم زندگی کے کیسی شروعات کرنے جا رہے ہو، اور وہاں پر مطابقت نہیں ہے، پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، فرشتے غائب پٹاخوں کی بو سے، اب وہ اس میں کیا برکت ہوگی صاحب؟ یہاں تک ٹھیک تھا، آگے بڑھیے، گھر کو آ گئے، وہ شادی میں کھانا نہیں دیتے، دولہا دلہن کو کھانا دیتے ٹفن میں بیچارے دلہن والے، وہ بھی کنڈا بھر کے کھا لیے، یہاں تک بھی ٹھیک تھا، اللہ کا نام لے لیے، چلو ٹھیک ہے، آگے بڑھیے، اس کمرے میں پہنچ گئے جہاں پر ازدواجی زندگی کا آغاز ہوتا، ذرا غور کیجیے، زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں، جو وہاں کا بھی رہبری اسلام نے کی ہے، کامل ترین مذہب اسلام، اسی وجہ سے کہا گیا، بتلایا گیا، آداب مباشرت بھی بتلائے گئے، سکھلائے گئے کہ جب تم اپنی زندگی کا آغاز کرو اور اللہ کی مخلوق کو جو اللہ پیدا کرتا ہے، جس کا تم ذریعہ بن رہے ہو، وہ کیسا ہونا چاہیے، اس میں بھی تمہاری رہبری کی گئی ہے، وہ بھی تمہیں بتلایا گیا ہے کہ وہ کیسا ہونا چاہیے، اور ہم کیسا کر رہے ہیں پتہ ہی نہیں ہے، فلماں دیکھ رہے ہیں، ٹی ویاں دیکھ رہے ہیں، ویسی زندگی شروع کر دیے، تو اب جس نطفے سے اولاد قرار پائیں گی، کیا وہ فرما بردار ہو سکتی تمہاری؟ کیا وہ اللہ کی فرما بردار ہو سکتی؟ کیا وہ ایک اچھا مسلمان ہو سکتا؟ آج ساری دنیا میں مسلمان مار کھا رہے ہیں، بے شک خاتمہ کی طرف ہے دنیا، ضرور ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آثار قیامت سے ہیں، ضرور ہے، لیکن کسی ایک ہندو اسکالر نے کہا کہ بھائی آج جو مسلمانوں کا جو حال ہے، دراصل وہ مسلمانوں کا جو ایکچول جو پوسچر ہے، ایکچول جو ایک مسلمان ہوتا ہے، وہ نظر نہیں آ رہے کی وجہ سے ہم اس کو مار رہے ہیں۔ بھائی اسلام امن، مسلمان امن بانٹنے آیا، زندگی کا سلیقہ بانٹنے آیا، وہ ان کو نظر نہیں آ رہا تو ہم مار نہیں بول رہے، یہ ایک چیز ہے۔ تو ہم زندگی شروع کر رہے ہیں نافرمانیوں کے ساتھ، اب کس طریقے سے ہمارے بچے فرما بردار ہوں گے جب ہم خود جو ہے نافرمان ہیں، اللہ کی جو ہے نافرمانی کر رہے ہیں۔ یہ ایک نقطہ ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے جب پہنا تو اس میں سے سانپ نکل کر گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد کھانے پینے کے جو ہے آداب سکھلائے گئے۔ ہر انسان، ہر جاندار کھاتا اور پیتا ہے، تو پھر ہمارے اور اس کے کھانے پینے میں کیا فرق ہے؟ بتلایا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کریں، اگر بھوک اور بھول جائیں اور یاد آنے پر بسم اللہ اول ہو بسم اللہ آخر ہو، یہ پڑھ لیا کریں، یہ سکھلایا گیا۔ کھانے میں عیب نہ نکالیں، کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک نہ ماریں، کھانے پینے کی چیز میں پھونک نہ ماریں۔ بھائی پھونک کے کو نہیں مارنا، ہم آپ کو سائنٹیفک طریقے سے بتائیے آپ، کیونکہ ہم سائنس کے دور میں ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کے کہے سے نہیں مانتے، ہم مانتے سائنس پروف کری تو مانتے۔ سائنس بول رہی ہے آج کہ بھائی آپ جب پھونک مارتے، جو آپ کی سانس باہر نکل رہی، وہ سانس کی جو ہوا ہے وہ اچھی نہیں رہتی، اس میں جراثیم رہتے ہیں، وہ اگر آپ کے کھانے یا پینے میں جائیں گے تو اس سے نقصان ہو سکتا ہے، اسی لیے پھونک مت مارو۔ گرم غذا اور گرم مشروب پینے سے منع کیا گیا ہے کہ ایک دم گرم کھانا مت کھاؤ اور گرم مت پیو، تاکہ اگر پئیں گے تو پھونکیں گے اس پہ، یہ بھی ایک اس میں بات ہے۔
खाक में फूंक मत मारो, पानी बैठ कर 3 सांस में पिया करो। बैठ के ठहर के पिए तो क्या होता? भाई ठहर के पिए तो ये होता है कि रसूलुल्लाह फरमाया कि तुमने शैतान का पेशाब पिया। दूसरे आज साइंस ये बोल रही कि अगर ठहर के पानी पी रही, ठहर के पानी पिए तो साइंस ये बोल रही कि भाई गुर्दे खराब होने का डर है, अब नहीं पीते। ये बोलो नहीं पीते, अरे रसूलुल्लाह बोले भाई पानी बैठ के पियो, नहीं पीते बैठ के। अगर बोले नहीं भाई गुर्दे खराब होने का डर है तो बैठ के पीएंगे। अल्लाह हमको इससे महफूज रखे। खाना मिलजुल कर खाएं, इसमें बरकत और उल्फत और मोहब्बत होती है। ये खाने के आदाब के बाद सोने और जागने के आदाब सिखलाए गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब शाम हो जाए तो अपने छोटे बच्चों को घर में रोके रखो, इसलिए कि उस वक्त शयातीन ज़मीन में फैल जाते हैं। हम बचपन में सुनते थे, वालिदा हमारे बोलते थे कि मगरिब का वक्त हो रहा, बाहर न खो जाओ और बच्चों को रोक लो। ये जो है सहासिता और हदीस हसीन से भी ये साबित है, ये आप हदीस वहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद फरमाया कि रात को जागने और दिन में नींद पूरी करने से बचना चाहिए। रात को जाग कर अपने किसी काम को कर रहे हैं वो करने से बचना चाहिए। रात को जाग कर दिन को वो नींद पूरी करने से बचना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है। फरमाया कि इशा की नमाज के बाद या तो जिक्र इलाही के लिए जागा जा सकता है या फिर अपने घर वालों से ज़रूरी बात या ज़रूरी उमूर के लिए गुफ्तगू के लिए इशा के बाद जागा जा सकता है, वरना इशा की नमाज के बाद सोने का वक्त है। रब्बुल जलाल इसको कुरान मजीद में यूं इरशाद फरमा रहे हैं, वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना अल-लैला लिबासा वजअलना अन-नहारा मआशा, और हमने नींद को तुम्हारे लिए सुकून और आराम, रात को पर्दा पोश और दिन को रोज़ी की दौड़ धूप का वक्त बनाया है। और आज हमारी ज़िंदगियां अगर हम देखें तो इसके बरखिलाफ़ है। हम रातों को जाग रहे हैं, दिन को सो रहे हैं। अल्लाह हमको इस फेल से महफूज रखे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने से पहले वज़ू फरमाते, सोते वक्त बिस्तर के करीब इन चीज़ों के रखने का ताकीद की गई है। पीने के पानी, लाठी, रोशनी का इंतज़ाम माचिस की सूरत हो या टार्च की शक्ल में, मिसवाक और तौलिया वगैरह। फिर उसके बाद रास्ते के आदाब हमको सिखाए गए। निगाहें नीचे रख के चलना चाहिए। आज ऐसा माहौल है, कहा गया कि पहली नज़र माफ़ है, अगर गलती से नामहरम पर पहली नज़र पड़ जाए तो माफ़ है। वो मौक़ित नज़र है, हम पहली नज़र झपक रही थी नहीं साहब, जब तक देखो पहली नज़र है, पलक झपकेंगे तो दूसरी होंगी। अल्लाह इससे महफूज रखे कि अपनी निगाहों का, मर्द मोमिन और मर्द औरत को यह हुक्म दिया गया है कि अपनी निगाहों की हिफाजत करें। वो रास्ते पर जब चलें तो अपनी निगाहें नीचे रख कर चलें। तकलीफ़ देने वाली चीज़ रास्तों से हटाने, सलाम का जवाब देना, नेकी की तलखीन करना, भूले को रास्ता दिखाना वगैरह। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स बाज़ार में जाए, दाखिल होए तो चौथा कलिमा और तीसरा कलिमा या तीसरा कलिमा पढ़ ले, उसके हिसाब में अल्लाह ताला उसको 10 लाख नेकियां अता फरमाते हैं और 10 लाख ख़ताएँ माफ़ फरमाते हैं। तिरमिज़ी की यह हदीस है। लिहाजा ज़िंदगी के हर शोबे जैसे सफ़र, रंज व गम, खौफ व हिरास, खुशी, मस्जिद, नमाज और जो उमूर हम सोच सकते हैं, उन तमाम उमूर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमारी रहनुमाई की गई है। और बतलाया गया कि तुम इस तरह चलो जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चला करते थे। तुम चल भी लोगे और इबादत भी हो रही होगी। अगर कमाई हलाल की होगी तो खाना खा भी रहे होगे और वो इबादत भी होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए सुन्नत पर अगर खाना खाओगे तो वो खाना खाना भी इबादत होगा। एक एक लुक़मा जो तुम बिस्मिल्लाह कहकर लोगे वो तुम्हारे पेट में नूर भरेगा। वो नूर, उस नूर से तुम्हारे बदन में जो तवानाई पैदा होगी, जो ताकतें तुम में आएगी, वो ताकतें तुमको अल्लाह ताला की इताअत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी करने की तरफ मायल करेंगी। वरना अगर तुम हराम का लुक़मा खाओगे, हराम की कमाइयों से खाओगे और जो आदाब बताए गए हैं उसके खिलाफ खाओगे, न तो तुम्हारी ज़िंदगी में बरकत आएगी और न तुम इताअत के लिए
تمہاری طبیعتیں مائل ہوں گی۔ جن گھروں میں ناجائز کمایا جاتا ہو ان گھروں سے کھانے کی کوشش بھی مت کریں، اس سے بھی بچیں، کیونکہ بتلایا گیا ہے کہ ایک لقمہ جو حرام کا، جو ناجائز کمائی کا ہم کھاتے ہیں تو 40 روز تک ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ چنانچہ زندگی کا ہر امور جو ہے اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے تحت اگر گزرے گا تو وہ زندگی دراصل بندگی ہوگی۔ اور دو واقعات جو زندگی کا سلیقہ ہمیں سکھلایا گیا، اہل بیت اطہار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی ایک جھلک کے لیے ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور سوال کرنا چاہتے تھے، کچھ سوال کرنا چاہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو دیکھا تو یہ جان گئے کہ آپ بھوکے ہیں۔ وہ صحابی رسول کے آثار بتا رہے تھے کہ وہ فاقے ان پر گزر رہے ہیں اور وہ بھوکے ہیں۔ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر بھوک کے آثار ہیں۔ آپ نے پوچھا تو ان سے کہا، یا رسول اللہ میں کچھ مسئلہ لے کر آیا ہوں۔ آپ نے اس مسئلے کا جواب سننے سے پہلے، اس مسئلے کو سن کر اس کا جواب دینے سے پہلے ایک دیگر صحابی رسول کو کہا، لے جاؤ انہیں میری بچی فاطمہ کے پاس اور ان سے کہو رسول کا مہمان آیا ہے، ان سے کہو رسول کا مہمان آیا ہے۔ وہ صحابی رسول ان کو لیے جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں پہنچے اور آواز دی، اے بنت رسول، آپ کے دروازے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان حاضر ہے۔ جناب فاطمہ نے جب یہ آواز سنی اس صحابی رسول کی، اپنے گھر کا جائزہ لیا تو آج 3 روز سے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ سرکار حسن بھوکے ہیں اور جناب حسین بھی بھوکے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی 3 دن سے فاقے میں ہیں۔ لیکن جب رسول کے مہمان کا خیال آتا ہے تو آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول کے مہمان کے خیال کے خاطر اپنی چادر اتارتی ہیں، اپنے شہزادے کے حوالے کر کے کہتی ہیں، لے کر جاؤ اسے فلاں یہودی کے پاس گروی رکھ دو، غلہ لاؤ، میں اس کے بھوکے کو واپس نہیں بھیجوں گی، یعنی جو مہمان رسول ہے میں اس کو واپس بھوکا نہیں بھیج سکتی، کھانا واپس نہیں بھیجوں گی، کھانا ضرور کھلاؤں گی، سنو یہ کسی اور کی چادر نہیں، یہ چادر زہرا ہے، یہ فاطمہ کی چادر ہے۔ دنیا کے تمام مردوں کے لیے جس طرح سے ہمارے رسول آخری سہارا ہیں، دنیا کی تمام عورتوں کے لیے فاطمہ کی چادر آخری سہارا ہے، چادر زہرا ہی آخری سہارا ہے۔ صحابی وہ چادر لے کر چلے جاتے ہیں، یہودی دیکھتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، اے آنے والے، کونین بھی اس کے ایک تار کی قیمت ادا نہیں کر سکتی، یعنی ساری دنیا بھی اگر مل جائے تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس چادر کی ایک تار کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ لے جاؤ، میں نے توریت میں پڑھا تھا کہ محمد عربی ایک ایسا معاشی انقلاب برپا کریں گے کہ دوسروں کی بھوک کا خیال رکھیں گے چاہے خود بھوکے ہوں۔ آج میں نے دیکھ لیا ہے اور میں پڑھ لیتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں اور میرا سب کچھ رسول کے قدموں میں ہے۔ میرے عزیز، اب اس بات سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہماری زندگی اور جن نفوس قدسیہ نے ہم کو زندگی گزارنے کا سلیقہ 3 دن فاقے رہ کر بتایا، آج ہم دیکھیں کیا کوئی مجموع گھرانے کا کوئی بھی انسان آج بھوکا نہیں سو رہا ہے، الا ماشاء اللہ شادر ہوگا۔ آج ہم بھر پیٹ کھا کر سوتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ پڑوس میں کسی نے کوئی بھوکا بھی ہوگا، ہمیں یہ
یہ درس ہمیں دیا جا رہا ہے کہ کس طرح کہ ہماری زندگی ہو، کس طرح ہمیں زندگی گزارنی چاہیے اور کس طرح اپنی زندگی کو بندگی میں تبدیل کرنا چاہیے۔ میں اپنی گفتگو میں یہی بتانا چاہ رہا تھا، یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم زندگی تو گزار رہے ہیں، ہم زندگی تو گزار رہے ہیں، ہم اس زندگی کو بندگی میں بھی تبدیل کر لیں۔ یقیناً ہم بندگی بجا لا رہے ہیں، لیکن وقتی کمی کی وجہ سے ایک کو رکھتا ہوں۔ اچھی بات ہے، ٹھیک، دیکھتا ہوں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ وہ ایک مرتبہ حج کے سفر کو قافلے کے ساتھ جا رہے تھے اور حجاز میں پہنچے، یعنی جب مکہ میں پہنچے، مکے کی وادیوں میں حجاز میں پہنچے تو ایک نخلستان میں قدم رکھا، قدم ڈالا۔ نخلستان سعودی میں عموماً جہاں پر کھجور کے درخت ہوتے ہیں اس علاقے کو نخلستان کہتے ہیں۔ آپ نخلستان میں قدم ڈالا، کھجوروں کے باغ میں آپ نے دیکھا کہ نخلستان میں ایک تنہا جھونپڑی ہے، اس جھونپڑی سے ایک بچی نکلتی ہے اور اس نے ایک گھوڑے ایک کوڑے سے، ایک جگہ سے کوئی ایک چیز اٹھائی ہے اور اپنے دامن میں چھپا کر جا رہی ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن مبارک یہ دیکھتے ہیں تو ان کو تشویش ہوتی ہے کہ وہ لڑکی اپنے دامن میں کیا چھپا کر لے جا رہی ہے۔ آپ اس لڑکی کے قریب پہنچتے ہیں اور اس لڑکی سے پوچھتے ہیں کہ اے لڑکی یہ بتا کہ تو اپنے دامن میں کیا چھپا رہی ہے۔ اس نے کہا سرکار زندگی کے بہت سے راز چھپائے جاتے ہیں، دکھائے نہیں جاتے، مت پوچھئے کہ میں نے کوڑے سے کیا اٹھایا ہے، مت پوچھئے کہ میں نے دامن میں کیا چھپایا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں بیٹی، میں رازوں کا امین ہوں، مجھے بتا دو کہ تمہارے دامن میں کیا ہے۔ بچی نے دامن کھولا تو اس میں ایک مری ہوئی چڑیا تھی۔ آپ نے پوچھا بیٹی یہ مردہ چڑیا تجھے کچھ نہ دے گی، یہ زندہ نہیں کہ تو دل بہلائے اور کھیلے، پھینک دے سے تیرا دامن گندا ہو رہا ہے۔ تو اس بچی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا سرکار کھیلا تو اس وقت جاتا ہے جب انسان آسودہ حالت ہوتا ہے، آسودہ حال ہوتا ہے، کھیلا اس وقت جاتا ہے جب انسان مطمئن ہوتا ہے۔ اس لڑکی نے پھر کہا میں اس چڑیا کو اس لیے اٹھائے لے جا رہی ہوں تاکہ میں اس پرندے سے اپنے گھر میں جو 3 روز سے فاقہ چل رہا ہے اس کو دور کروں، میرا چھوٹا بھائی دم توڑنے کے قریب ہے، میں نے سنا ہے کہ ایسے موقع پر حرام حلال ہو جاتا ہے، میں چڑیا اس لیے لے جا رہی ہوں تاکہ بھون کر اپنے بھائی کو موت سے بچا سکوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے تمام ساتھیوں کو بلایا اور کہا گنبد خضرا قریب ہے، عرب کی سرزمین قریب ہے، بہارستان مدینہ قریب ہے، مرکز نگاہ قریب ہے، قبلہ اطاعت قریب ہے، کعبہ انقیہ قریب ہے، جنت کے نظارے قریب ہیں، خلد کا نظارہ قریب ہے، شہر آرزو قریب ہے، یہ ساری جنتیں قریب ہیں، یہ ساری نعمتیں قریب ہیں، لیکن ہمارے پڑوس میں ایک پڑوسی بھی ہے، ایک جھونپڑی بھی ہے، ایک مفلس کی جھونپڑی بھی ہے۔ آپ نے یہ کہا اور پھر اپنے جو قافلے میں لوگ تھے ان سے دریافت کیا کہ ہمارے پاس کتنے دینار ہیں، ہمارے پاس کتنے دینار ہیں؟ تو جواب دیا گیا 40,000 دینار ہمارے پاس ہے۔ سفر حج پہ جا رہے تھے تو فرمایا کہ یہاں سے ہمیں واپس جانے کے لیے اپنے مقام کو کتنے دینار لگیں گے، کتنے دینار درکار ہیں؟ تو بتایا گیا کہ 1,000 دینار میں ہم پھر ہمارے مقام کو واپس جا سکتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ وہ 1,000 دینار رکھ لو اور باقی کے 39,000 دینار اس لڑکی کو دے دو۔ یہ تابعین اور طبع تابعین کے ذریعے بھی ہمیں یہ سکھلایا گیا کہ ہماری زندگی کیا ہونی چاہیے اور ہماری زندگی اور ایک غیر مسلمان کی زندگی میں کیا فرق ہے، یہ ہمیں سکھلایا گیا۔ اور یہ میں اس عنوان کا انتخاب میں اسی وجہ سے کیا ہے کہ رمضان کا ابھی جو ہے
ہم نے رمضان کو الوداع کیا ہے۔ آج ہم سب کی شکایت ہے کہ مسجدیں ویران ہیں، مسجدیں خالی ہیں۔ تو اس عنوان کو زیر تحت رکھتے ہوئے اس بات کو میں نے یہ عنوان کا انتخاب کیا کہ بھائی ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ نماز ہی سارا دین ہے، مسجد سے نکل گئے وعدہ خلافی ہمارا شیوا ہو گئی، مسجد سے نکل گئے دل آزاری ہمارا شیوا ہو گئی، مسجد سے نکل گئے سارے عالم کے سامنے اسلام کا مذاق اڑانا ہمارا شیوا ہو گیا۔ ہمیں پورا دین میں داخل ہونا چاہیے۔ ہم زندگی گزار رہے ہیں، بس یہ خیال ہو جائے، یہ فکر بن جائے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اور میری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر یہ خیال ہو جائے اور ہم اپنی زندگی میں صرف کیا کرنا ہے، کھانا کھا رہے ہیں ویسا کھاؤ جیسا بتائے، پانی پی رہے ہیں ویسا پیو جیسا پیے بتلایا گیا ہے، جو امور بتلائے گئے ہیں وہ امور دنیا سے باہر نہیں ہے۔ دین آسان ہے، دین پر عمل آسان ہے، دین پر عمل مشکل نہیں ہے، ہم کو بتلا دیا گیا۔ بس اس چیز کا اگر ہم خیال رکھ لیتے ہیں تو ہماری یہ زندگی، ہمارا یہ جینا زندگی ہو جائے گا۔ جس خیال کے تحت اس موضوع کو چنا گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے اور ہماری زندگیوں کو بندگی میں شمار کر لے۔ اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم ناتوان ہیں، ہم غافل ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم ناچار ہیں، شیطان ہمارا دشمن ہے، نفس ہمارا دشمن ہے۔ مولا ہم تیری اطاعت و بندگی نہیں کر سکتے، نہ ہم میں اتنی سکت ہے۔ مولا ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ اور آپ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا چاہتے ہیں ہم کو ویسا بنا لیجئے، ہم کو ویسا بنا لیجئے۔ روز محشر جو انعامات آپ نے اپنے ماننے والوں کے لیے رکھا ہے اس میں ہمارا حصہ نصیب فرمائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے لواء الحمد کے نیچے ہمارا حشر فرمائیے۔ روز محشر میدان حشر میں اپنے سائے رحمت میں جگہ عطا فرمائیے۔ مولا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں عطا فرمائیے۔ مولا میزان کے جو اعمال ہے اس کو ہم پر آسان فرما دیجئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس مبارکہ سے آب کوثر پینے والوں میں ہمارا شمار فرما لیجئے۔ مولا پل صراط پر سے گزرنے کو ہم پر آسان فرما دیجئے۔ مولا یا الہ العالمین تمام عالم کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ مولا اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ جو سازشیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف رچی جا رہی ہیں میرے مولا، سازشوں کو ان پر پلٹ دے میرے مولا۔ یا الہ العالمین امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اپنی مخلوق پر اپنی رحمت کی بارش کا نزول فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم تجھے تیرے حبیب کا واسطہ دیتے ہیں، تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں مولا، ہم پر پانی کی بارش عطا فرما دیجئے، پانی کو عطا فرما دیجئے، ہمارے ذخائر آپ کو پر فرما دیجئے۔ اے اللہ نفع دینے والی بارشوں کو عطا فرمائیے۔ آمین بجاہ سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔